حضرت یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی، لیکن آپ کو دیکھ کر کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے، 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم، فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جو عزت، جو شان، جو وقار اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ تمام سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور برابری کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی انسان تو انسان، انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کے اندر بھی کوئی ایسا فرد نہیں جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت اور برابری کر سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے اور ثبوت کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو کوئی ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4 معجزے، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے کے اندر کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آیا، تو اس موجودہ زمانے کے اعتبار سے اللہ نے اس نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ سب سے آخر کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، چونکہ آپ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے آخری نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر انور کے اوپر سجا کر اور خاتم الانبیاء و مرسلین بنا کر جو ہے وہ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اختتام فرما دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی بھی اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، وہ جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ کذاب سب سے بڑا جھوٹا، دجال سب سے بڑا فریبی، کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو سوائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو عظمتیں، جو شانیں،
جو معجزات اور جو کمالات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے، ان سب سے کئی گنا زیادہ کمالات اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ کسی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، حسن میں کمال عطا فرمایا۔ کسی کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ اس کی پھونک کے اندر ایسی طاقت رکھی، ایسا کمال رکھا کہ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے، اللہ ان میں جان ڈال دیتا، زندہ ہو کر آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیتے۔ کسی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ہاتھ اپنی بغل کے اندر کرتے، جب باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ نظر آتا۔ تو حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری، کہ اللہ نے جتنے کمال سب کو عطا فرمائے، ان سب کمالات کو اکٹھا کر کے اور اس میں بھی کئی گنا اضافہ فرما کر اللہ نے وہ سارے کمالات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ تو ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر، نبوت و رسالت کی تصدیق کے طور پر، اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، چند اور مخصوص معجزات، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو 4، کسی کو 10۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے، اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، تو اللہ نے چونکہ جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ان حالات کے مطابق، اس زمانے کے مطابق اور اس قوم کے مطابق ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جس دور کے اندر آئے، اس وقت خوبصورتی عروج پر تھی، مصر کے اندر حسن تھا، خوبصورتی تھی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو حسن کے اندر کمال عطا فرمایا، اور ایسا حسن کے اندر کمال عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ آپ کے حسن کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہ تھی۔ جتنا اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، اس حسن کو برداشت کرنے کی طاقت جو تھی وہ کسی کے اندر نہ تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام چہرے کے اوپر نقاب اور پردہ رکھتے تھے، چہرے کے اوپر نقاب اور پردہ رکھتے تھے۔ تو جب زلیخا اور حضرت یوسف کی وہ محبت کے قصے زبان زد عام ہوئے تو وہ مصر کی عورتیں کہنے لگی، بھئی زلیخا کیا بات ہے کہ تو ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی۔ تو وہ حضرت زلیخا نے جواب دیا، تم نے دیکھا جو نہیں ہے، دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کرتی، دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کرتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر ہمیں دکھاؤ۔ تو حضرت زلیخا نے بندوبست کیا، ان ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دیں، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے تواضع کے طور پر کہ یہ تمہاری تواضع ہے، بیٹھو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ جب وہ پھل کھا رہی تھی اور کھانے کے لیے اس کو کاٹ بھی رہی تھی، کھا بھی رہی تھی، تو حضرت یوسف کی بارگاہ میں عرض کیا جا کر کہ اے یوسف علی نبینا علیہ السلام کہ آج میری عزت کی بات آ گئی ہے،
مجھ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان عورتوں کے سامنے سے بغیر نقاب کے گزر جائیں، بس اور کوئی خواہش نہیں، اور کوئی ریکویسٹ نہیں، صرف اتنی آپ ان عورتوں کے پاس سے گزر جائیں۔ اب حسن یوسف کتنا کمال کے اندر تھا، کتنا اللہ نے حسن عطا فرمایا، کتنا کمال عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو، جب چہرے سے نقاب ہٹا کر، چہرے سے پردہ ہٹا کر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ان مصر کی عورتوں کے پاس سے گزرے۔ اب کیفیت کیا تھی ان عورتوں کی؟ چھری ہاتھ کے اندر تھی، پھل ہاتھ کے اندر تھا، اور چھری سے پھل کو کاٹ رہی تھی، لیکن جب حسن یوسف کی جھلک کو دیکھا، جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی ہوش گنوا بیٹھی، ہوش نہ رہی کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ وہ چھریاں چلتی رہیں، آنکھیں جو ہیں وہ حسن یوسف کی طرف جو ہے وہ چہرہ یوسف کی طرف آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، نظریں ادھر ہیں چہرہ یوسف کی طرف، چھری پھلوں پر چل رہی ہے، تو ہوش نہ رہا، چھری چلتی رہی، پھل کٹ گئے، پھل کٹنے کے بعد ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، لیکن ان کو پتہ نہ چلا۔ وہ کہنے لگیں قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ کہنے لگی زلیخا تو سچی ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو بلکہ کوئی مقرب فرشتہ، یعنی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا۔ اور حسن یوسف خیرات ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، حسن یوسف خیرات ہے حسن مصطفیٰ کی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جتنا حسن پیدا فرمایا اس حسن کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کیا، فرمایا ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، اس پوری کائنات کے اندر یوسف ورگے حسین بھی موجود ہے، دنیا جہان کا کائنات کا سارا حسن موجود ہے، ان 10 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، اور آقا نے فرمایا اللہ نے 9 حصے مجھے عطا فرما دیے ہیں، 9 حصے حسن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے تو حضرت یوسف کو اتنا حسن عطا فرمایا، تو حضرت یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی، لیکن آپ کو دیکھ کر کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے، 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اور غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، فرماتے ہیں ادھر عورتیں ہیں، عورت ویسے بھی ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں، لیکن یہاں عورتوں کے مقابلے میں مرد ہیں اور عرب کے مرد ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اور ابھی وہ حسن پردوں کے اندر ہے، وہ حسن مصطفیٰ کو اللہ نے پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا باقیوں کو میں نے معجزے عطا فرمائے ہیں، لیکن اپنے محمد کو میں نے معجزہ عطا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اپنے رب کی دلیل بن کر، برہان بن کر، دلیل بن کر، باقی تو معجزے دکھا کر اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے تھے، اور لوگ ان کو پہچانتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کو، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام عیسائیوں کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام جب مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہودی انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام جو ان کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی جاؤ جا کر پتہ کرو نبوت کے دعوے دار جو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، جاؤ جا کر ان سے بات کرو، ان سے کوئی سوال کرو، ان سے نبوت کی کوئی دلیل مانگو، جا کے ان سے کوئی مناظرہ کرو، کوئی مکالمہ کرو جا کر ان سے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ اب پڑھا لکھا بندہ اور سامنے پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، دلیل ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی قوم نے ان کو بھیجا جا کر کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہجرت کر کے وہ مدینہ کے اندر موجود ہے، جاؤ جا کر ان سے بات کرو، ان سے سوال کرو، نبوت کی دلیل طلب کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آئے اور آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو سوال کوئی نہیں کیا، دلیل کوئی نہیں طلب کی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کیا، اور جب گئے واپس اپنی قوم کے اندر تو وہ قوم کہنے لگی بھئی ہم تو آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اپنا عالم سمجھتے تھے، ہم نے تو بھیجا تھا جا کر سوال کرو، جا کر دلیل طلب کرو نبوت کی، جا کر ان سے جو ہے وہ مناظرہ کرو، مکالمہ کرو، لیکن آپ نے تو جا کر بات ہی کوئی نہیں کی اور جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے عرفتو انا ہو وجہہ لیس بوجہ الکذاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، عرفتو میں پہچان گیا، مجھے پتہ چل گیا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ انہو وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جتنا یہ خوبصورت چہرہ ہے اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت حسان بن ثابت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ثناخان ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کو بیان کرتے ہیں، شان کو بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی بات کرتا، ناپسندیدہ بات کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان ان کو میری طرف سے جواب دے دے۔ تو حضرت حسان جو ہے وہ شعر و شاعری کی صورت کے اندر ان کو جواب ارشاد فرماتے۔ یعنی عرب کے اندر یہ اس وقت عرب کے لوگوں کو یہ ملکہ حاصل تھا، یہ ان کو کمال حاصل تھا کہ وہ فی البدیہہ شاعری کرتے تھے، یعنی فوراً ہی کوئی بات ہوتی تو وہ فوراً اس بات کا جواب شعروں کی صورت میں جو ہے وہ جواب دیتے۔ بڑے بڑے شاعر موجود تھے،
تو حضرت حسان بن ثابت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان آج جو ہے وہ میری تعریف مجھے سنا، مجھے نعت سنا، مجھے تعریف سنا میری. تو حضرت حسان بن ثابت نے تعریف کیا کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حسان بن ثابت نے نعت کون سی پڑھی اس وقت؟ آپ کہتے ہیں کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے محبوب آپ کی تعریف کیا کروں میں، آپ کی تعریف، آپ کی تعریف تو یہی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، آپ جیسے حسن والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اے حسان آپ نے نہ دیکھا ہو، کسی اور نے دیکھا ہو. حضرت حسان کہتے ہیں کہ اور کیسے دیکھے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آج تک آپ جیسا خوبصورت حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہوا ہے. کوئی دیکھے تو تب نا، جب کوئی مصطفیٰ جیسا حسین ہو، جب کوئی مصطفیٰ جیسا خوبصورت ہو، جب کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ جنم دیا ہو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت ہو. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال کا ایسا پیکر بنا کر بھیجا کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی محمد کو پیدا فرمایا، اور ایک ہی محمد. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسن و جمال والا جو ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں آپ جیسا سونا کیا. اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کوئی عیب اللہ نے آپ کی طرف رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا کہ کائنات کے اندر آپ جیسا حسین کوئی نہیں، کائنات کے اندر آپ جیسا جمیل کوئی نہیں، کائنات کے اندر آپ جیسا حسن اخلاق والا کوئی نہیں. کائنات کے اندر اللہ نے کوئی اور محمد پیدا کیا ہی کوئی نہیں. اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا کہ ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی عظمت و شان بلند و بالا عرفہ والا. اللہ نے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب کے گھرانے والو، اے میرے محبوب کے اہل بیت، میں نے محبوب کے صدقے تمہیں ایسا کر دیا ہے کہ تمہارے سے ہر رجس کو میں نے دور کر دیا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا. اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے محبوب مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے جب آپ کو اللہ بنا رہا تھا، جیسے آپ کی مرضی تھی، اللہ نے آپ کو ویسے تخلیق فرمایا ہے. تو ایسا حسن و جمال کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کیسے ملے؟ کوئی اور محمد ہے ہی نہیں، کوئی اور اتنا حسین ہے ہی نہیں، کوئی اور اتنا حسن والا ہے ہی نہیں. کیونکہ آقا نے فرمایا نے اللہ نے جو حسن کو تقسیم فرمایا اس کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا، اور 9 حصے جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور جبریل وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے. ہر نبی کے پاس رب العالمین حکم الحاکمین کا پیغام لے کر آیا، وحی لے کر آیا. تو جبریل نے بھی یہ کہا
کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ جیسا حسین بس پوری کائنات کے اندر نہیں دیکھا. تو ایسا حسن، ایسا جمال اللہ نے عطا فرمایا. اور پھر اس کا اظہار بھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان عائشہ تو قالت کنت اقیت، اور فرماتی میں اپنے کمرے کے اندر تھی اور کمرے کے اندر بیٹھ کر میں کچھ سلائی کر رہی تھی، کچھ سی رہی تھی. فساقطت من الابرہ تھی، فرماتی سلائی کرتے کرتے میرے ہاتھ سے سوئی جو ہے وہ گر گئی، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. فطلبتها فلم اقدر علیہا، کہتی ہے کمرہ تھا اور اس کے اندر سلائی کر رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی. اور اس وقت نہ تو ٹیوب لائٹیں تھی، نہ کوئی انرجی سیور تھے، نہ یہ بلب تھے، گھر کے دیے جلے ہوئے ہوتے تھے اور دیے کی اتنی روشنی ہوتی تھی. فرماتی میں اس دیے کی روشنی کے اندر سلائی کر رہی ہوں، کپڑا سی رہی ہوں، کپڑا سیتے سیتے سوئی ہاتھ سے گر گئی اور میں نے ہاتھ مار کر اس کو تلاش بھی کیا. فطلبتها فلم اقدر علیہا، فرماتی میں نے تلاش کیا، ہاتھ مارے لیکن مجھے سوئی نظر نہ آئی. سوئی کسی کی چیز گم ہو جائے نا، میرے تو کیا کہتے ہیں یار کوئی سوئی کو واچ کی اتنی لبڑ نہیں، یعنی سوئی اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو آسانی کے ساتھ گر جائے تو ملتی نہیں. فرماتی فطلبتها، میں نے تلاش کیا اس کو، فلم اقدر علیہا، میں اس کو نہ پا سکی. اتنی میں کیا ہوا، آمینہ کا چاند کمرے کے اندر تشریف لے کے آیا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی اتنی دیر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لائے. اب محبوب آئے، جب کمرے کے اندر آئے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کمرے کے اندر آئے تو فرماتی ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے تو ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک اٹھا ہے اور مصطفیٰ کے چہرے سے ایسی نور کی کرنیں نکلی ہیں کہ ان نور کی کرنوں کے اندر مجھے سوئی نظر آ گئی چمکتی ہوئی. اتنا حسن، اتنا جمال اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اتنا حسن و جمال والا کائنات کے اندر، انبیاء کے اندر کوئی نہیں، انبیاء کے اندر بھی کوئی نہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کا کوئی دعویٰ کرے. کیونکہ اللہ نے جتنی عظمتیں اور شانیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان سب کا مجموعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے عظمت و شان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. اب فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر لے کر آرام فرما تھے. 14ویں کا چاند آسمانوں پر چمک رہا تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پر سرخ دھاری دار چادر لے کر آرام فرما تھے. تو وہ کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں دیکھوں تو صحیح آسمانوں والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا یہ مکے کے اندر چمکنے والا آمنہ کا چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ماتے میرے اسی ذہن کے اندر، اسی کشمکش کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیا. ارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں میرا غلام کیا سوچتا ہے، میرا غلام اگر میری بارگاہ میں آیا کیا سوال لے کر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے دل کی کیفیت کو، دل کے احوال کو جانتے ہیں. جب حضرت جابر کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ذرا موازنہ تو کروں، میں ذرا مقابلہ تو کروں، میں ذرا دیکھوں تو صحیح آسمانوں کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا. اب ایک نظر دیکھتے ہیں آسمانوں کے چاند کی طرف، ایک نظر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی طرف.
پوچھنے والے نے پوچھا ہے جابر پھر فیصلہ کیا ہوا؟ کیا آسمانوں کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے؟ آسمانوں کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے؟ تو حضرت جابر کے جواب کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا. وہ کہتے ہیں، جابر جواب دیتے ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا کہ مصطفیٰ کے چہرے کو چاند کے ساتھ ملایا جائے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند کے منہ پر چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے. ارے چاند کو دیکھو، تمہیں چاند پر جو ہے وہ دھبے نظر آئیں گے، چاند پر چھائیاں نظر آئیں گی اس کے چہرے پر. ہم سائنسدان تو کہتے ہیں وہ چاند کے پہاڑ ہیں جو نظر آتے ہیں، لیکن چاند 14ویں رات کا ہی کیوں نہ ہو، چمکتا چاند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں صاف نظر نہیں آتا. لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو جس نے ایک نظر دیکھ لیا، وہ مصطفیٰ کا چہرہ تو صاف ہے ہی، جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس کے دل کو بھی صاف فرما دیا ہے. اور جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کمال کتنا عطا فرمایا، حسن کتنا عطا فرمایا. چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برہان کیسے بنایا، دلیل کیسے بنایا، معجزہ کیسے بنایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے والا وہ کتنا کمالات حاصل کر لیتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلمن رعانی، فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس کے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، تو جس گود میں محمد مصطفیٰ پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، جس نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جس کے جسم کا حصہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنے، چہرہ دیکھنے والا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ارے اس مولوی کو شرم نہیں آتی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہتا ہے؟ جن کے چہرے کو دیکھنے والے، اور صرف چہرے کو دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام نہیں ہوتی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی یہ عظمت اور یہ شان ہے. فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی، فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. فرمایا صرف ان پر نہیں بلکہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا اللہ ان کے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ کمال ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. کائنات کے اندر کوئی انسان تو انسان رہ گیا، اللہ نے نبیوں کے اندر بھی مصطفیٰ جیسا کوئی پیدا نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وما علیہ نبینا لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ راسخ کریں، مضبوط کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین ہو. اگر کوئی بھی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں نہ بھائی نہ، ہم قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں.